بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی النعم الظاہرة والحکم الباہرة خلق الخلائق ورباهم بأسباب متناثرة ورزقهم بالأيادي المتكاثرة ثم أماتهم فهي في القبور متناثرة ثم يجمعهم بنفخة الصور إلى الدار الآخرة أحمده على الآلاء الغامرة أصلي على رسوله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورحمة للعالمين الذي بشر للمؤمنين بمفازات فاخرة وحذر الكافرين بالعقوبات القاهرة وأصدق أن السيد محمد هو المهدي الموعود خليفة الله الودود الذي ادعى المهدية بأمر الله على رؤوس الأصاغر والأكابر فمنهم من صدقه ومنهم من صادفه بالمباحثة والمكابر فالذين صدقوه صارت وجوههم بتصديقه ناظرة إلى ربهم ناظرة والذين لم يصدقوه رضوا بأن يكونوا مع النفوس الكافرة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز مصلیان کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی چند نشانیاں بتا رہا ہے، نشانیاں بھی نہیں بلکہ آخرت میں جو چیزیں ہونے والی ہیں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ایک بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ فرماتا ہے کہ آخرت وہ ہے کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کے سبب تجھے زندہ دفن کر دیا گیا، تیرے قاتل نے تجھے کیوں قتل کیا، تجھے کیوں زندہ دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس زندہ دفن ہونے والی بچی یا لڑکی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ جب ہم اتنا سنتے ہیں فوراً سے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہاں پر دور جاہلیت کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہاں پر اس دور میں حال یہ تھا کہ عرب کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ اس لڑکی کو یا تو زندہ دفن کر دیا کرتے یا پھر کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر اس کو پھینک دیا کرتے، اس کو مار دیا کرتے۔ لیکن یہ پوری سچائی نہیں کہ فقط یہ کام فقط جاہلیت کے دور میں نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج کے اس زمانے میں بھی اس وقت بھی یہ کام فقط 1400 سال پہلے نہیں، اگر غور کیا جائے تو آج بھی یہ کام جو ہے دھڑلے کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو فکر نہیں، کسی کو خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کے روز اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ عرب اپنی لڑکیوں کو کیوں قتل کر دیا کرتے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے قصاص کون لے گا، کون ہم سے سوال کرے گا، ہم سے بدلہ کون لے گا، یہ ہماری لڑکی ہے، ہم جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، ہم کو کسی کا ڈر نہیں، اسی لیے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں، ختم کر دیں۔ تو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے یا اونچے پہاڑوں پر لے جا کر پہاڑ کے نیچے پھینک دیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں، اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سوال کرنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پوچھنے والا ہوں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں اس لڑکی سے پوچھوں گا کہ بتا تم نے کیا گناہ کیا تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج بے شک
اس زمانے کی طرح زندہ دفن نہیں کرتے ہوں گے یا اونچے پہاڑ پر لے جا کر نہیں پھینک رہے ہوں گے، لیکن ذرا غور کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آج عورت ذات کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جان سے تو مار نہیں سکتے، کیوں مار نہیں سکتے؟ میں تو اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر ذرا پابندیوں کو ہٹا لیا جائے، اگر قانون کو پیچھے کر دیا جائے، اگر اس زمانے کی طرح کوئی بھی قانون موجود نہ ہو تو لوگ زندہ دفن کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پہاڑ کے اوپر لے جا کر پھینکنے سے بھی اپنی بچیوں کو پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ۔ لیکن کیا کریے کہ قانون موجود ہے، پابندیاں موجود ہیں، حکومت موجود ہے، تو حکومت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ حکومت کے ڈر سے یہ تمام کام کرنے سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ اب زندہ مار نہیں سکتے تو کیا کریں؟ تو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ زندہ تو چلو مار نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بار بار ذلیل کرتے ہوئے اس کو پل پل مار دیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک زندہ لاش بنا کر چھوڑ دیں گے۔ اتنی زیادہ تکلیف آج عورت ذات کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن ہم کو نہ ذرا خیال ہے، نہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو روکنے کی فکر ہمارے پاس ہے، بلکہ خود آگے بڑھ چڑھ کر ان تمام غلط کاموں میں ہم حصہ لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ عورت ذات اس کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، اس کا والی کون ہے؟ باپ اگر بیٹی پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کون باپ سے پوچھے گا؟ بھائی اپنی بہن کا حق مار جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اس بھائی سے کون پوچھے گا؟ اگر شوہر اپنی بیوی سے غلط سلوک کرتا ہے، شوہر سے سوال کون کرے گا؟ شوہر کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے، میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں، تم سوال کرنے والے کون ہو؟ یہ آج کا ہمارا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم سے سوال نہیں کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ میں خود سوال کرنے والا ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حکومت کے ڈر سے تو غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے پاس موجود نہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہمارے معاشرے میں جو بات پائی جاتی ہے، بے شک زندہ دفن لڑکیوں کو نہیں کیا کرتے ہوں گے، لیکن ذرا کہیں خبر سن لی کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، کسی کو لڑکی ہوئی ہے، تو فوراً سے چہرے بدل جایا کرتے ہیں، خوشی سے نہیں بلکہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، بڑی اداسی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا کریں، اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے بیٹی دے دی۔ یہاں پر خدارا کیا بیٹی پیدا ہونا یہ کوئی مصیبت والی بات ہے کہ لوگ صبر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، یہاں پر خدا سے وابستہ کر دیا، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے کہہ کر ہم نے بہت بڑی نیکی کا کام کر دیا کہ ہم صبر کرنے والے بن گئے۔ خدارا ایسا کام ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی جب ایک گھر میں پیدا ہوتی ہے، بیٹی تحفہ ہوا کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہب لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں تحفہ دیتا ہوں، اناسا بیٹی کے روپ میں، بیٹی کی شکل میں جس کو چاہتا ہوں میں تحفہ دیا کرتا ہوں۔ تو وہ کون بدبخت لوگ ہمارے میں موجود ہیں کہ جو بیٹی پیدا ہونے پر کہ جن کے چہرے بدل جایا کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ فقط آج کی بات ہے، نہیں، یہ دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کیفیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ النحل میں یہ تمام آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جاہلیت کے دور میں حال یہ تھا کہ جب کسی کو خوشخبری دی جاتی بالانثیٰ کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، تو فوراً سے اس انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، وہو کظیم، غصے کے مارے غصے کے گھونٹ وہ پیتا رہتا، اندر ہی اندر گھٹتا رہتا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس کے بعد گھر میں بیٹی ہوئی ہے یہ سن کر اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے منہ چھپاتا ہوا پھرتا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اس انداز یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ اپنی ہی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا۔ ایمسکہ علی ہون
او یدسہ فی التراب، اس کے بعد کہتا کہ کیا میں زندگی بھر اس بیٹی کو ذلت، شرمندہ ہوتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے اس بیٹی کی پرورش کروں، یا پھر ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو میں دفن کر دوں، مٹی کے حوالے کر دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کہ ذرا دیکھو ان لوگوں کو کہ کتنا برا فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹی کے پیدا ہونے پر منہ بدل جانا، تبدیلی آ جانا، غمگین ہو جانا، یہ فقط آج نہیں ہوتا بلکہ جہالت کے دور سے کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا۔ میں اور آپ، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو کام کفار و مشرکین کیا کرتے تھے وہ بھی 1400 سال پہلے کیا کرتے تھے، آج وہی کام ہم بھی کرتے ہیں؟ کہیں سے خبر آ گئی کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو فوراً سے باہر والے خود گھر والے اپنے چہرے بگاڑ لیا کرتے ہیں کہ کیا کریں گے، اللہ کی مرضی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ ذرا ہم کو، کیا ہم کفار و مشرکین کے ہم امتی ہیں؟ کیا ہم ان پر ایمان لائے ہیں کہ ہم ان کے طریقے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں؟ ذرا ہم کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل آپ کا ہوا کرتا تھا کہ جب آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو کیا عمل آپ کیا کرتے تھے؟ خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹی کو تم برا مت کہو، بیٹی کا باپ ہونا، بیٹیوں کا باپ ہونا یہ بری بات نہیں، میں محمد میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، تم ہرگز بھی بیٹیوں کو برا مت کہو۔ جب ایک خادمہ آتی ہے، آ کر خبر دیتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، غالباً حضرت زینب تھی، تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ یہ خبر سنتے ہیں کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اپنے حجرے کو جاتے ہیں، جا کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنی پھول سی بچی کو اپنے گود میں لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ کئی دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوتا ہے، ان کو بار بار ہر موقع پر ذلیل کر کر پل پل مارنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو سینے سے لگا کر رکھنا ہوا کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ الشعراء میں اللہ نے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکورا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیا کرتا ہے۔ کہ کچھ لوگوں کو اللہ فقط بیٹیاں دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کو فقط تحفے کے طور پر بیٹے دیا کرتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر کچھ لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، ویجعل من یشاء عقیما، یا پھر کچھ لوگوں کو بے اولاد کر دیتا ہوں، نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹی دیا کرتا ہوں، انہ علیم قدیر، اور بے شک وہ، یعنی کہ بے شک اللہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہب کہتے ہیں، ہبا ایک لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے کہ جس کو تحفے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے بیٹیاں دی ہیں تو وہ بھی تحفہ ہے، اگر فقط بیٹے دیے ہیں وہ بھی تحفہ ہوا کرتے ہیں، اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہیں وہ بھی میری جانب سے تحفہ ہے، اور اگر میں نے تم کو بے اولاد رکھا ہے، نہ بیٹے دیے نہ بیٹیاں دی، تو یہ آزمائش ہے، بے شک میں جاننے والا ہوں، قدرت والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوا کرتی ہے۔ بیٹے کے پیدا ہونے پر تو ہر کوئی خوشی کرتا ہے، ہر کوئی لوگوں کو مٹھائی بانٹتے پھرتے ہیں کہ آج میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لیکن جیسے ہی بیٹی پیدا ہو جائے فوراً سے چہروں کو بگاڑ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا
باہر والے تو کرتے ہی ہوں گے، جاہل ہوں گے اسی لیے کرتے ہوں گے، لیکن گھر والوں کو کیا ہوا کہ خود ان کا خون ایک بیٹی کی شکل میں گھر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بن کر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کہ اپنے چہروں کو بگاڑ لیا کرتے ہیں۔ جاؤ ذرا ان لوگوں سے جا کر پوچھو کہ جن کی بیٹیاں نہیں، ترس رہے ہیں، خواہشیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایک بیٹی دے دے، یا پھر جس کی اولاد نہیں، ذرا ان کے پاس جا کر پوچھ کر دیکھو کہ تمہارا حال کیا ہے۔ فقط ان کی زبان سے یہی سوال نکلے گا کہ ذرا آپ بھی، جو کوئی راستے میں بھی ملتا ہے، تمام لوگوں سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ ہم بے اولاد ہیں، ہم کو بھی اولاد چاہیے، اولاد کے سکون سے ہم بھی کوئی محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں لوگوں سے جا کر درخواست کیا کرتے ہیں، اور کیا کیجئے کہ لوگوں کے پاس آج لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے اور ایک رسم بھی کی جاتی ہے، گود بھرائی کی رسم۔ کہاں کی رسم؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول نے کیا، نہ مہدی نے کیا، نہ اللہ نے حکم دیا۔ یہ تمام بیکار کے تمام کام کیا کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس میں؟ ایک بیوی کو، ایک دلہن کو بیچ میں بٹھا دیا جاتا ہے، تمام محلے کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور دعا دیتی ہیں۔ کیا دعا دیتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کرے، تم کو اولاد میں اللہ بیٹا عطا کرے۔ یہ تمام خود عورتیں، جب ایک عورت ایک دوسری عورت کی اگر عزت نہیں کرتی، خود عورت ذات اگر اپنی عزت نہیں کرے گی، تو بتائیے کوئی اور کیوں عزت کرنے پر تیار ہو سکتا ہے؟ دعا دی جاتی ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت کرے۔ یہ دعا کوئی نہیں کرتا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، کچھ بھی ہو جائے فقط خیر و خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے، طبیعت اچھی رہے، تمہاری بھی، تمہارے بچے ہونے والی بچی یا بچے کی بھی، اس کی طبیعت اچھی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ دعا کوئی نہیں کرتا۔ دیکھا غیر قوموں کو، دیکھا اہل ہنود حضرات کو، دیکھا کہ جو بت پرست ہیں، جو ہندو جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو دیکھا کہ وہ گود بھرائی کی نام کی کوئی رسم کرتے ہیں۔ فوراً سے ان کو دیکھ کر ہم لوگوں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کا دیکھ کر ہم نے بھی نماز کو چھوڑ دیا۔ وہ لوگ غیر غلط کام کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے بھی غیر غلط کام کرنا شروع کر دیا۔ کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ جو کام ہو رہا ہے کیا سنت کام ہے، کیا یہ واجب کام ہے، کیا یہ فرض ہے، کیا اللہ نے حکم دیا ہے، کیا رسول نے حکم دیا یہ کام ہم کر رہے ہیں، کیا پھر مہدی علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، ہم کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی فکر نہیں، بس کرتے ہوئے چلے جانا ہے۔ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ فلاں نے کیا، ہم کیوں پیچھے ہٹے رہیں، ہم بھی وہ کام کریں گے، چاہے کتنا بھی برا کام کیوں نہ ہو، کتنا بھی غلط کام کیوں نہ ہو، وہ کام ہم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہم کو جو بیٹیوں کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے، خاص طور سے بیٹی کے پیدا ہونے پر جو دکھ کا اظہار لوگ کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے، اللہ کی مرضی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، ایسا کہہ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے حوالے ہیں، اللہ کی مرضی۔ اس کو جو ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، اس کو صبر کرنے کے نام سے بھی یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے جو تحفہ ہم کو ملا ہے، اس تحفے کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ کتنے بدبخت ہوں گے، لعنت ہو ایسے چہروں پر کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر بگڑ جایا کرتے ہیں، ان چہروں پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہر پر لعنت ہوتی رہتی ہوگی۔ ذرا ہم کو جاننا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا عمل ہوا کرتا تھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اپنی پھول سی بچی کو سینے سے لگا لیا کرتے ہیں، فقط کچھ دیر کے لیے نہیں، بلکہ جب وہی بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہیں، غالباً حضرت فاطمہ جب بڑی ہو گئی، اس کے بعد جب ان کی شادی ہو گئی، جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا حضور کے گھر آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے۔ ذرا دیکھیے، دیکھ کر ان باتوں کو سن کر اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ذرا رسول سے سیکھیے، ان کفار و مشرکین سے نہیں کہ جو اپنی بیٹی کو ذلیل کر دیا کرتے تھے، جان سے مار دیا کرتے تھے، ان سے نہیں سیکھنا ہے، بلکہ رسول اکرم سے ہم کو سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ آپ کے گھر تشریف لاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے،
کون ہستی ہیں؟ رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہے، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، سید ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، لیکن اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابی و امی فداک یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور اچھے انداز میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ عمل اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم کو کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے ہی دیکھ لیا کہ بیٹی نظر آ گئی یا پھر عورت ذات کسی بھی روپ میں، چاہے وہ ماں ہو سکتی ہے یا بہن ہو سکتی ہے یا بیوی ہو سکتی ہے یا پھر وہ بیٹی ہو سکتی ہے، ہم نے فقط ان کو ہمارا غلام سمجھ لیا کہ وہ ہمارے غلام ہیں، ماں ہیں، کوئی اس کی خدمت نہیں کرنا چاہیے، کوئی اس کی فرما برداری نہیں کرنا چاہیے، ماں ہے وہ ہماری پرورش کرنے کے لیے ایک غلام بنا کر بھیجی گئی ہے، یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی جو رضائی ماں تھی دائی حلیمہ، وہ بھی ایک مرتبہ جب آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، جو چادر آپ نے اوڑھی تھی اس چادر کو زمین پر بچھاتے ہیں اور بی بی حلیمہ کو وہاں پر بٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ یہ کون آئی ہے، یہ بوڑھی عورت خاتون کون ہے کہ آپ اتنی عزت کرتے ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری رضائی ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے کہ بچپن میں جن کا دودھ میں نے پیا تھا یہ وہی حلیمہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہم کو یہ دعوت دی، یہ تعلیم دی کہ عورت ذات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آپ نے فرما دیا ان لوگوں سے یہ میرا سوال ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج تمام تر پابندیاں ہیں، حکومت ہے، پابندیاں ہیں اور تمام تر پولیس موجود ہے، اگر کسی کو جان سے مار دیں گے فوراً سے ہم کو پکڑ کر لے جائیں گے، برسوں تک قید خانے میں جیل میں بند کر دیں گے۔ شاید اس ڈر سے آج ہم بیٹیوں کو مارتے نہیں، ورنہ پھر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، اس کام میں بھی آج لوگ ایسے موجود ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، مہدوی کہنے والے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو شرمندہ ہو جاتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا کریے کہ اللہ نے بیٹی دے دی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ بے شک اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس پر افسوس کرنے والی کوئی بات نہیں بلکہ خوش ہونے والی بات ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایک بیٹی کا مقام کیا ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس حدیث کے آپ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من ابتلا من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ آپ ذرا اس حدیث کو سنیے اور خوشی منائیے کہ جن کے گھر بیٹیاں موجود ہیں وہ تمام حضرات خوشی منائیے اس حدیث کو سن کر جو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلا من هذه البنات بشيء، کہ جس کسی کے ذمہ داری، جس کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، فاحسن الیہن، اور وہ انسان اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کننا لہو سترم من النار، حضور فرماتے ہیں کہ وہ بیٹیاں آخرت میں دوزخ کے سامنے ان والدین کے لیے پردہ بن جایا کرتی ہیں۔ بیٹے بھی، وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بیٹے اگر نیک ہیں تو وہ آخرت میں تمہارے اور دوزخ کے درمیان پردہ بن جائیں گے۔ بیٹوں کے تعلق سے اللہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ نے نہیں کہا، بلکہ بیٹیوں کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ آخرت میں اگر کسی گناہ کے تحت اللہ ان ماں باپ کو دوزخ میں ڈال رہا ہوگا، بیٹی پردہ بن کر بیچ میں آ جائے گی، اپنے ماں باپ کو دوزخ میں جانے نہیں دے گی۔ تو بیٹی کا یہ مقام ہوا کرتا ہے، یہ وہ اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم کو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے کہ ہمارے گھر ایک ایسا تحفہ آیا ہے کہ جو آخرت میں دوزخ سے ہم کو بچانے والی ہے، بیٹی بن کر ہمارے پاس آئی ہے۔
ایک اور حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، کفالت کرنا یعنی دیکھ بھال کرنا، ان کی پرورش کرنا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان پر جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں، کیا مجھ پر بھی جنت واجب ہو جائے گی اگر میں نے اپنی بیٹیوں کی کفالت کی، ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت ان کو دی، تو کیا مجھ پر بھی جنت واجب ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں ضامن دیتا ہوں کہ تم پر جنت واجب کر دی گئی۔ اتنا کہہ کر رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک صحابی جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 3 بیٹیوں کی کفالت پر جنت واجب ہو رہی ہے، 2 بیٹیوں کی کفالت کرنے پر بھی جنت واجب ہو رہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی نے سوال نہیں کیا، ورنہ اگر سوال کیا جاتا کہ اگر ایک بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ حضور فرماتے کہ اگر ایک بیٹی ہے اس کی اگر کفالت اگر تم کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، اس کی اچھی پرستش کرتے ہو، تو تم کو اس کی اچھی پرورش کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی جنت کو واجب کر دے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو آج کے بعد آپ یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ خدا را کبھی بھی اگر کسی اور گھر کی اگر ہم نے خبر سنی ہے کہ کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یا پھر خود ہمارے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو خدا را اپنے چہروں کو نہ بگاڑے، کہ ایسے چہرے نہ بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ان چہروں پر ہمیشہ لعنت بھیجتا ہے کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی اداس ہونے کا موقع نہیں بلکہ سب سے بڑی خوشی منانے کا یہ موقع ہوا کرتا ہے کہ وہ جنت کہ ایک ایسا تحفہ کہ جو ہمارے لیے جنت واجب کر رہی ہے، دوزخ اور ہمارے بیچ میں پردہ بن رہی ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی، اور ان لوگوں سے بھی حضور نے فرمایا کہ جن کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم کو اونچ نیچ کرنے کا کوئی حق نہیں، بیٹے کسی قسم میں بیٹیوں سے فضیلت نہیں پاتے بلکہ دونوں برابر ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹے نے کچھ مانگ لیا، کچھ خواہش کی، فوراً سے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، فوراً سے اس کو دے دیا کرتے ہیں۔ اگر بیٹی وہی کچھ مانگ لیتی ہے ہم بات کو نکار دیتے ہیں، یعنی کہ اندر ہی اندر ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹوں کو ہم فضیلت دے دیا کرتے ہیں، ان کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ بیٹے بھی کیسے کہ جو بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری کریں، آج ہم ان کے لیے مر مٹ رہے ہیں، اور وہ بیٹیاں کہ جو جنت واجب کرا رہی ہیں، وہ بیٹیاں جو دوزخ سے ہم کو بچا رہی ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ تو خدارا ذرا اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کیجئے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، خود بھی سمجھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اولاد عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا دکھ یا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جیسا کہ کہا گیا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج یہ تمام باتیں ہمارے اندر اسی لیے پیدا ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کفار و مشرکین کہ جو عورت ذات کے ساتھ برا سلوک بلکہ بدتر سلوک کیا کرتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1400 سال پہلے جو کام ہو رہا ہے وہ کام وہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج اس زمانے میں بھی ہم اس کام کو اپنے اندر پیدا معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ وہ تو کفار و مشرکین تھے، وہ بت پرست تھے تو انہوں نے غلط کام کیے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ تمام خیالات، یہ تمام جذبات کیوں ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں؟ اس کا بس ایک آسان سا جواب ہے۔ اس کا جواب یہ کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا اور روپیے کو، مال کو ہم نے ہمارا خدا بنا لیا۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ اگر ایک محفل میں 10 لوگ کچھ بات کر رہے ہیں، اس کی بات کو مانا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا پیسے والا ہے، جو سب سے زیادہ امیر ہے، تمام لوگ اس کی بات کو مان لیا کرتے ہیں، نہ کوئی غلط دیکھتا ہے نہ صحیح دیکھتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے تو پیسہ دیکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو طاقت کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے، کس کے پاس بڑے بڑے کانٹیکٹس کس کے پاس ہے، اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تو جب اگر
اگر پیسوں کو خدا بنا دیں گے تو فقط گمراہی کے علاوہ ہم کو کچھ بھی ملنے والا نہیں، خود جاہل بن کر رہ جائیں گے۔ اگر پیسوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا تو آج جو بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم افسوس کیوں نہ دکھائیں کہ بیٹا اگر ہے، بیٹا بڑا ہو کر ہمیں کما کر کھلاتا ہے، لیکن یہ بیٹی یہ تو بوجھ ہے، یہ تو پرائے گھر کو جانے والی ہے، اس کی تمام چیزوں کو اس کے تمام مطالبات کو ہم کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بوجھ نہیں تو اور کیا ہے۔ حالانکہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اللہ نے تحفہ بنا کر جو بھیجا ہے، لیکن اگر غلط رسوم اور رواج کے چلتے ہوئے اگر آج ہم نے کچھ چیزوں کو اگر ہم نے بنا لیا ہے، ایجاد کر لیا ہے کہ اگر شادی ہے تو شادی میں اتنے سینکڑوں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، شادی ہے جوڑے کے پیسے لے دیے جاتے ہیں، اگر شادی ہے تو لاکھوں کا جہیز جمع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹی کی شادی کرو تو جہیز دے دیا کرو، رسول اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ جوڑے کے پیسے دے دیا کرو، مہدی علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ تم پان خول بیرا لیتے وقت سینکڑوں کی بارات کو بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا کر بھیجو۔ اسلام میں کبھی بھی یہ تمام باتیں آئی نہیں تھی، پیدا نہیں کی تھی، بلکہ خود انسانوں نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، خود تمام چیزوں کو اپنے اوپر لاد لیا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے، جو بیٹی ہے اس کو بوجھ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ بتائیے یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی، کہاں کی یہ سمجھداری ہوئی کہ اللہ نے تو کوئی بات نہیں کہی، نہ رسول و مہدی نے کوئی بات کہی، خود اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد خود اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر احمقانہ بات، اس سے بڑھ کر بری بات، اس سے بڑھ کر احمق اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بدبخت اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو خدا کی طرف سے دی ہوئی چیز کو تحفہ نہ سمجھ کر اپنے لیے بری چیز تسلیم کر لے، اس سے بڑا احمق اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ہم کو جو جیسا میں نے کہا کہ پیسوں کو اپنا خدا نہیں ماننا ہے بلکہ اللہ کو اپنا خدا ماننا ہے۔ کہتے تو سبھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خدا ہے، اللہ تعالی پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جتنی رکعتیں نماز کی پڑھتے ہیں اتنی بار دہرائی جاتی ہے یہ بات الحمدللہ رب العالمین، لیکن بھروسہ کرتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس بات پر ایمان کون لاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم محنت کرنے والے، ہم اپنے بچوں کو کھلانے والے ہیں، کون کس کو کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فقط ذریعہ بناتا ہے، بلکہ کھلانے والا پالنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں اس بات کو ہم کو جو ہے گھسا لینا چاہیے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو نہیں کھلاتے، ہم چاہے کتنی محنت کر لیں، کتنا روپیہ پیسہ کما لیں، ہم خود کھا نہیں سکتے تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے؟ ہم وہی کھا سکتے ہیں جو اللہ نے ہمارے نصیب میں مقدر میں لکھا ہے، بس وہی دانے ہمارے منہ کے اندر جانے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ایک اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا۔ میں اور آپ ہم جو ہے ایک چھوٹے سے خطے کے بھی بادشاہ نہیں، لیکن اگر دیکھی جائے تو اتنی بڑی ہے کہ بادشاہوں کے پاس وہ تکبر نہیں ہوگا جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، اپنا نبی بنایا، نبوت عطا کی، اس کے بعد تمام جانوروں اور تمام پرندوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اس کے بعد آپ جو ہے جنات کو آپ حکم دے دیا کرتے تھے، تمام جنات کو اللہ نے ان کا تابع بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ کہتے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا اور تو نے مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں جس طرح تو پالنے والا ہے، جس طرح تو رزق دے دیا کرتا ہے، یا اللہ میں پوری دنیا کو رزق دینا چاہتا ہوں۔ رزق بھی نہیں، رزق ایک بہت بڑی بات ہو گئی، میں فقط ایک وقت کا میں ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کو تمام مخلوقات کو کھانا میں کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے سلیمان یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم یہ کر نہیں سکتے۔ آپ فرمانے لگے، اصرار کرنے لگے کہ نہیں یا اللہ تو نے مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، تو ایک موقع تو دے کر دیکھ کہ میں تمام مخلوقات کو میں کھانا بنا کر میں کھلاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 40 دن کا وقت آپ نے اللہ کے پاس مانگا،
40 دن میں پوری دنیا کو کھانا کھلانا ہے، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو کھانا کھلانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تمام اپنے خادموں کو، جس میں انسان بھی ہیں جس میں جنات بھی ہیں، تمام کو اکٹھا کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں کہ پوری دنیا کو کھانا کھلانا ہے، تمام مخلوقات کو کھانا کھلانا ہے۔ 40 دن تک تیاری کی گئی، کھانا بنایا گیا۔ جب کھانا بن کر تیار ہوا، آپ عرض کرنے لگے یا اللہ کھانا تو بن کر تیار ہوا، بتا کہ سب سے پہلے میں کس کو کھلاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، جو میری سب سے کم، جو سطحی اعتبار سے جو سب سے نچلے درجے میں جو میری مخلوق رہتی ہے، یعنی وہ مخلوق جو پانی کے اندر ہے، پہلے تم ان کو کھلا دو، اس کے بعد جو زمین کے اوپر مخلوق پائی جاتی ہے، انسان اور دوسرے تمام جانور، ان کو کھانا کھلانا، اور آخر میں جو پرندے ہوا کرتے ہیں جو آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں، تم ان کو پہلے کھانا کھلانا، ان کو آخر میں کھانا کھلانا۔ سب سے پہلے جو سمندر میں پانی کے اندر جو مخلوق ہے تم ان کو کھانا کھلاؤ۔ آپ ایک سمندر کے کنارے گئے، دریا کے کنارے جا کر آپ نے کہا، بلایا، اور ایک مخلوق آتی ہے، اس پانی کے اندر سے ایک مچھلی آتی ہے، ایک وہ مچھلی آ کر وہ مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کے منہ میں کچھ کھانے کی چیز ڈالتے ہیں، کھانے کے بعد وہ پھر اپنا منہ کھلا چھوڑتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو کھانا کھلاتے جاتے ہیں، وہ مچھلی کھایا کرتی ہے، اپنا منہ بند نہیں کرتی، اپنا منہ کھول کر کنارے پر آ گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ مچھلی کھاتی ہے، کھلاتے جاتے ہیں یہاں تک کہ 40 دن تک تیاری کر کے جتنا کھانا بنایا تھا پورا کھانا ایک مچھلی کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ مچھلی کہتی ہے اے سلیمان ذرا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ اے مچھلی 40 روز محنت کرنے کے بعد، تیاری کرنے کے بعد جتنا کھانا تھا پورا تو میں نے کھلا دیا، اس کے بعد بھی تو بھوکی ہے۔ اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں کہ بے شک یا اللہ کھلانے والا تو ہے، پالنے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ کتنی بھی بڑی بادشاہت آ جائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کھلا نہیں سکتا، بلکہ خود کھا نہیں سکتا تو کسی اور کو کیا کھلائے گا۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں اور آئندہ چل کر اولاد ہمیں کھلائے گی، تو یہ غلط بات ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ نہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، نہ اولاد بڑی ہو کر آپ کو کھلائے گی، بلکہ کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اگر ہم رکھ لیتے ہیں تو ہم جو بیٹیوں کے ساتھ برا سلوک آج ہو رہا ہے وہ سلوک ختم ہوتے ہوئے ہم کو نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ نے ہم کو جو کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، اللہ نے ہم کو جو کلمہ کہنے والا بنایا ہے، ایک مسلمان مہدوی بنایا ہے، یا اللہ ہم کو کفار و مشرکین کے ان طریقوں سے ہم کو نجات دے دے کہ ہم ان کے طریقے آج اپنائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو ہمارے پاس جتنے غیر غلط طریقے پائے جاتے ہیں ان تمام کو ہم سے دور کر دے، اور شریعت مصطفیٰ پر پابند رہنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ایک سچا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔